الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. ہست سرا پردہ حسن قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. فقد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان اللہ. أنا مدينة الصدق وصديق بابها. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم. نبی اکرم محتشم نور مجسم شہنشاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف الرحیم حمد بیمی احمد بیمی حمد مجتبی محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. حضور کی ذات پاک پر دل کی تہ گہرائی کے ساتھ محبت الفت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب یا رسول
رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقانا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ حال سامعین محترم عزیزم، دوستوں، بزرگوں، مہمان گرامی، تمامی سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدین الصدق و صدیق بابها۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضور نے اپنی زبان در فشاں سے یہ لفظ عیاں فرمائے، حضور نے دل سے یہ فرمایا، انا مدینۃ الصدق و صدیق بابها، میں سچائی کا شہر ہوں، اس کا دروازہ ابو بکر صدیق ہیں۔ فسبح بحمدی، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، انسان، جنات، درندے، پرندے، چرندے، مشرق والے، مغرب والے، شمال جنوب والے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، آسمان والے، زمین والے، تحت و سرات والے، لوح محفوظ والے، ہر چیز، پتا پتا، ذرہ ذرہ، بوند بوند، پہاڑ، درخت، ریزہ ریزہ، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہی ہے، بے شک ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، کوئی جاندار ہو، کوئی بے جان ہو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، کوئی ہوش میں ہو، کوئی ہوش میں نہ ہو، کوئی ذکر کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، پھر بھی اس کی وجود کا انگ انگ ذکر کرتا ہے۔ جب یہ وین چلتی ہے نا، خون چلتا ہے، اللہ اللہ ہو، اللہ ہو کرتا ہے، جب اوپر آئے تو اللہ کہتی ہے، جب اندر جائے تو ہو کہہ دیتی ہے، جب اندر جائے اللہ کہتی ہے، باہر آئے تو ہو کہہ دیتی ہے۔ تمہارا دل دھڑکتا ہے، جب تک تمہاری جان ہے اللہ ہو کا ذکر کرتا ہے بندہ۔ ہر چیز، جاندار ہو، بے جان ہو، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے میں بھی ذکر کر رہا ہوں، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اب اللہ کس کا ذکر کر رہا ہے؟ فرشتے حیران ہو گئے، پورے ششدر ہو گئیں، عرش والے بہت گھبرا گئے، اللہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی ذکر کرتا ہوں، یا الہی ہر چیز آپ کا ذکر کرتی ہے، آپ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں اپنے غمخوار، اپنے دلدار کا ذکر کرتا ہوں۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل،
اے جھرمٹ مارنے والے محبوب، کہیں فرماتا ہے یا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، کہیں فرما رہا ہے یاسین، اے میرے سردار، کہیں فرما رہا ہے طٰہٰ، اے چاند کے چہرے والے محبوب، کہیں فرما رہا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب میں نے آپ کا ذکر کیا پر بلند کیا، کہیں فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، میں اور میرے فرشتے حضور پر درود پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات، اے ایمان والو تم بھی پڑھو، بے ایمانوں کو تو رب بھی نہیں کہہ رہا، رب بھی کہتا ہے ایمان والوں کو، ثابت ہو گیا جو درود پڑھتا ہے وہ تو ایمان والا ہے، جو بے ایمان ہے اس نے درود کیا پڑھنا ہے، جو بے ایمان ہے اس نے درود کی کیا تلقین کرنی ہے، جو بے ایمان ہے اس کے بچے بھی نہیں پڑھتے، خود بھی نہیں پڑھتا، وہ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے میں اور میرے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام میرے محبوب پر بھیجو۔ اللہ فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے۔ اب دیکھ لو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت مروی ہے، آپ فرماتی ہے حضور کی آنکھیں مبارک بند تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے تو ہونٹ مبارک ہل گئے تھے، میں نے کان لگایا، آواز آ رہی تھی۔ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت مروی ہے کہ سرکار کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، میں نے کان لگائی، آواز آ رہی تھی یا الہی میری امت کو بخش دے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اس کا محبوب اپنی امت کا ذکر کرتا ہے، اور یہ بھی ذکر کر رہا ہے انا مدینۃ الصدق و صدیق بابھا، میں سچائی کا شہر ہوں، اس کا دروازہ ابو بکر صدیق ہیں، خلیفہ اول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں۔ ایک شخص حاضر ہو گیا، عرض کرتا یا آقا آپ نبی ہیں؟ نعم، نبی معجزے دکھاتے ہیں، آپ کیا معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ آپ نے میں تو کیا پوچھ سکتا ہے معجزہ، جو تو کہتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ عرض کہ جناب آپ بتائیں نا، آپ نے میں شام ملک کا خواب بتا دوں یا اور کچھ بتاؤں؟ وہ قدموں پہ جا گرا، اور وہ کون تھا؟ ابو بکر۔ کہنے لگا یا آقا واقعی مجھے خواب آیا تھا کہ میں سویا ہوں تو مجھے خواب آیا کہ درخت بھی ہیں کسی شخص کو جھک رہے ہیں، جو ہیں پہاڑ وہ بھی جھک رہے ہیں، ہر چیز سرکار کی طرف مائل ہے، تو یا آقا واقعی مجھے شام ملک میں یہی خواب آیا تھا، حضور میں شام ملک والا خواب بتاؤں یا اور کچھ بتاؤں؟ عرض کی یا مولا وہی کافی ہے۔ قدموں پہ آ گرے، جوان میں سے عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ مسلمان ہوئی، بوڑھوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے، اور بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اول ہیں، امیر المومنین ہیں، امیر المسلمین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ عرض کی مولا شام ملک والا خواب بھی کافی، وہی کافی ہے۔ سرکار کے قدموں پہ گرے، ہم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور کی حدیث پاک ہے، دین تمہارے باپ ہے دنیا میں، غور کیجئے گا، دین تمہارے باپ ہے دنیا میں۔ نمبر ایک، جس کے تمسک کے ساتھ تمہاری ماں اور تمہارے باپ کا عقد ہوا اور تو پیدا ہوا، وہ تمہارا ماں باپ ہے دنیا میں۔ نمبر دو، استاد جو تمہیں پڑھا دے یا کوئی چیز سکھا دے، وہ تمہارا استاد ہے، وہ باپ کی جگہ ہے۔ نمبر تین، سسر، وہ تمہارا باپ ہے۔ حضور نے کتنا مقام ابو بکر صدیق کو دیا ہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ کوئی اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے۔ اوے حضور اللہ فرماتا ہے میرا محبوبی مردوں میں کسی کا باپ نہیں۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر، میرا محبوب مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے۔ او بھائی پھر حضور ادھر بھی فرما رہے ہیں حسین میرے بیٹوں میں سے میرا بیٹا ہے۔ واہ 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 واہ، حضور نے کیا فرمایا؟ حسین علیہ السلام کو صرف یہ فرمایا میرے بیٹوں میں سے میرا بیٹا ہے۔ وہ مختار کل نے جو چاند کر سکے۔ بے شک، حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے اتنا مقام دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انا مدین تو صدق و صدیق بابو ہاں، میں سچائی کا شہر ہوں، اس کا دروازہ ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ایک دفعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح صبح نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، تو سرکار جہاں سے گزرتے تھے جو لیٹا ہوتا تھا اسے حضور ہلایا کرتے تھے صلاۃ۔ واہ واہ واہ، کبھی حضور اپنے پاؤں کے ساتھ اسے ہلاتے جو باہر لیٹے ہوتے تھے صحابہ، جب اس کی آنکھ کھلتی تھی حضور مدد صلاۃ۔ سبحان اللہ، اس سے ثابت ہو گیا تبلیغ کرنا تو حضور کی سنت ہے، بلکہ جو سویا ہوا ہے اسے اٹھانا بھی حضور کی سنت ہے۔ ابو بکر صدیق کا یہ فرمان ہے کہ جب ہم حضور کے ساتھ باہر مسجد میں داخل ہونے کے لیے جاتے تھے، حضور گھر سے تشریف لاتے تھے، ہم ہاتھ باندھے حضور کے پیچھے ہوتے تھے، جب چلتے تھے تو سرکار کے پیچھے تھے، جو لوگ سوئے ہوتے تھے کسی کے حضور نے اپنے پاؤں کے ساتھ ہلانا، جب اس نے دیکھنا بھائی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، واہ، جب آگے کسی کو اپنے ہاتھ سے اٹھانا نماز کے لیے اٹھو بھائی۔ حضور خود تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ کرنا نماز کے لیے، درود کے لیے، قرآن کے لیے اور پڑھائی کے لیے وہ حضور کی سنت ہے۔ یہاں تک کہ اگر حضور اللہ پاک فرمایا اے جبریل یار بھیجی فلاں علاقہ غرق کر دو، جبریل آیا تمام علاقہ غرق کر دیا، تو واپس گیا کہ یا الہی ایک وہاں ایسا آپ کا بندہ تھا جو عابد ذات تھا، جو متقی تھا، جو پرہیزگار تھا، جو قاری تھا، جو حافظ تھا، جو بہت ہی علم والا مفکر تھا، علم والا تھا، ہم ہاں تھا پر تبلیغ نہیں کرتا تھا۔ ایک بھی حدیث آتی ہو وہ بھی لوگوں کو بتاؤ، اپنے گھر والوں کو بتاؤ، اپنے دوستوں کو بتاؤ، اگر نہیں سنتے تو دیوانوں کو بتاؤ، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ایک بھی حدیث آتی ہو، اور حضور کی حدیث مبارک ہے جو شخص 40 حدیثیں یاد کر لے، آج کل تو بندے 2 نہیں کر دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو 40 حدیثیں یاد کر لے اسے جنت کی گارنٹی محمد دیتا ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ۔ اور یہ بھی حضور کی حدیث پاک ہے جو بندہ میری 5 پشتیں یاد کر لے، حدیث مبارکہ ہے، جو بندہ میری 5 پشتیں یاد کر لے میں اسے بھی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، یا حضور دی 5 پشتاں یاد کر لو تو جنت کی گارنٹی حضور دے نے کنی آسانیاں نے ساڈے واسطے۔ شکر ہے اسی حضور دے امت وچوں پیدا ہوئے، شکر ہے اسی حضور دی امت وچوں آئے ہاں، ورنہ اتنی ساڈے واسطے پہلے کسی بھی نبی دی تسی امت دے بارے پڑھ لو اینی آسانیاں نہیں ہیں، اینیاں انہاں واسطے آسانیاں نہیں ہیں جنیاں ساڈے واسطے ہیں، کیونکہ تمام نبی بد دعاواں دیندے آئے پر ساڈی سرکار کس واسطے بد دعا دیتی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، ہر ایک نے بد دعا دی، ہمارے آقا نے دعا دی۔ واہ واہ واہ، ان کی امتوں کو عذاب آیا، ہمارے سرکار کی امت کسی کے چہرہ بھی نہیں بگڑ سکتا، ہاں، کیونکہ حضور کی دعا ہے، بے شک بے شک، اللہ سے وعدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور اٹھایا کرتے تھے کہ صلاۃ نماز کے لیے اٹھو، نماز پڑھو، یعنی کہ نماز کی تبلیغ کرنا، درود کی تبلیغ کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا، یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے تو ایک شخص آپ کا وہ غلام تھا، وہ آپ کے سامنے حاضر ہوا، کھجور کا ٹوکرا لایا، آپ کے سامنے آیا تو آپ نے وہ ایک کھجور پکڑی اور کھا لی، تو آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بھائی یہ کھجور تو کہاں سے لے کر آیا؟ کہ یا آقا فلاں ایک شخص تھا، اس کو میں نے اس کے ماضی کے بارے بتایا،
یعنی کہ حساب کتاب یہ بس نصیب بجنے ہیں، حساب کتاب سانو نہیں ہوتا بھائی، حساب کتاب. یا آقا میں نے اس کو ماضی کے بارے بتایا، یوں ہی بات کر دی، وہ راضی ہے، اس نے کھجور کا ٹوکرا لے آئے. آپ اسی وقت اٹھے، اپنے حلق میں انگشت مارا، اپنے حلق میں انگشت ماری اور کہہ کر دی اما یہ مال یہ رزق ہمیں نہیں لگتا. اللہ اکبر. یاد رکھنا یہ میری بات. حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر تشریف لے جائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے مسلمان تھے، تو ابو بکر صدیق گھر گئے اور آپ بیٹھ گئے. تو جب بیٹھے نا تو ادھر سے اما عائشہ صدیقہ آ گئی. اما اے ابا جی ذرا تھوڑا سا اٹھنا. دیکھو یارو ذرا غور کرنا، کیا غور بات کرنا. اے ابا جی تھوڑا سا اٹھنا. آپ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ جو بستر پڑا تھا آپ نے تہہ کیا. جب تہہ کر لیا پھر کہا ابا جی آپ بیٹھ جائیں. آپ نے فرمایا بیٹا پہلے یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، میں اس بستر کے لائق نہیں. ابا جی آپ اس بستر کے لائق نہیں. واہ. بیٹا وہ کیسے؟ عرض کی یا آقا آپ میرے بابا ہیں، آپ میرے باپ ہیں، یہ بستر میرے آقا کا ہے. سبحان اللہ. واہ یہ واہ. بستر میرے شوہر کا ہے، یہ بستر محمد مصطفیٰ کا ہے. اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق آپ نے ہاتھ باندھ لیے تھے، اپنی بیٹی کو شابس کہا. واہ واہ. آج کل ہوئے تھے اپنے میاں نے بستر پا کے دے دیا. ابا اتھے باؤ. اوے اللہ دی بندگی، اپنا سرتاج، اپنا سردار، اپنا سرتاج، اپنا مجازی خدا جسے تو مجازی خدا کہتی ہے، اس کے ساتھ تو جھگڑتی ہے، تو کافرہ ہے. اس سے محبت کا عقد ہوا ہے تمہارا. اب دیکھ لے اما عائشہ صدیقہ نے کیا تبلیغ کی. یہ ہمیں تبلیغ ہے. آپ نے کیا فرمایا ابا جی ذرا اٹھنا. اٹھے، آپ نے بستر کو تہہ کیا اور سرہانے رکھ دیا. آپ میں اے بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، میں اس بستر کے لائق نہیں. عرض کی ابا جی آپ اس بستر کے لائق نہیں. میں وہ کیوں؟ عرض کی ابا جی یہ بستر حضور پاک کا ہے، سبحان اللہ. یہ محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بیٹی تو صحیح کہہ رہی ہے. ایک دفعہ حضرت اما عائشہ صدیقہ اور حضور اکرم آپس میں بحث ہو گئی. یہ ہون دی گل کوئی نہیں، یہ تو پہلے دی گل. آپس میں بحث ہو گئی. بحث کرتے کرتے ادھر سے ابو بکر صدیق آ گئے. ابو بکر صدیق سرکار کے غلام ہیں، حضور کے صحابی ہیں، حضور کے خادم ہیں. دیکھا کہ میری بیٹی حضور سے جھگڑ رہی ہے، آئے آ کر نہ اپنی بیٹی اما صدیقہ سے تھپڑ لگایا. حضور نے یوں دیکھا ابو بکر کیوں تھپڑ مار دی. یا مولا آپ رحمت العالمین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے یار، اللہ کے دلدار ہیں. اس خاتون کی کیا جرت ہو آپ کے سامنے تکرار کرے. اے ابو بکر تم نے چاٹا کیوں مارا؟ عرض کی مولا یہ سے میں نے خاموش کیا، میں جانتے نہیں ہو یہ تمہاری ماں بھی ہے. اللہ اکبر. واہ واہ. اس تو ثابت ہو یہ پیر دی بیٹی اور مرید دی ماں ہوندی. اے ابو بکر لبیک آقا تم جانتے نہیں ہو یہ تمہاری ماں ہے. ابو بکر صدیق نے اسی وقت ہاتھ باندھ لیے. اللہ اکبر. بیٹی ہے، آپ باپ ہیں، طریقہ دا معاملہ سب تو اگے ہے. کیا بات. ہاتھ باندھے. اے اماں اے دیکھو نا پیو ہے باپ ہے کی آندا پیا ہے اماں مجھے معاف کر دے. بیٹی آگے آئی، اب ہاتھ کو پکڑ لیا. حضور مایا ہاں ابو بکر آئندہ خیال رکھنا. حضور نے یہ نہیں فرمایا آپ یہ میرا اور عائشہ کا معاملہ ہے، آئندہ خیال رکھنا. واہ واہ. یہ تمہاری ماں بھی لگتی، بیٹی تو بیٹی ہے نا. اللہ دی کیا شان ہے. کیا بات. سبحان اللہ. اللہ جے نو چاہے جو مقام عطا کر دے. بے شک بے شک. اللہ جے نو چاہے اللہ اوپر کر دے. اللہ جے نو چاہے مال دے، جائیداد دے، اولاد دے، اچھی بیوی دے. یا جو لفظ آمدا ہے نا لفظ منہ چڑ کر اچھی بیوی. واقعی جی بیویاں اچھی لبے تو دنیا تے جنت ہے، جے بیوی اچھی نہ لبے تو دنیا تے دوزخ ہے. تے بیوی تو بعد بندے اتنے عذاب ہی کوئی نہیں. اور اندر جانا، گھر آنا، پانی ہر شے بندہ شودا باہر پاسوں رہ گیا. لہذا کیا مقام ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا. اللہ جسے چاہے بادشاہی دے. ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے. کیا بات. باپ کے
دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے، ایک بادشاہ ملک کا ایک گدا کر رہا ہے، کیا بات، ایک تھان ایک درخت کی دو شاخیں قسمت جدا جدا ہے، ایک جل رہی چتا میں ایک کا بنا آسا، کیا بات، ایک نہ سوٹی بنی آسا بنیا ٹیک سہارا، ایک صدف کے دو موتی قسمت جدا جدا ہے، ایک تاج میں جڑا ہے ایک خاک پر پڑا ہے، کیا بات، اور ایک تھان کے دو ٹکڑے قسمت جدا جدا ہے، ایک نازنی کے سر پر ایک لاش پر پڑا ہے، کیا بات، گال تو ایک کوئی ہے نا، اللہ جی نو چاہے عزت دے وے، جی نو چاہے ذلت دے وے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ویکھو نا اماں صدیقہ بیٹی ہے، اس روح نال ماں بھی لگتی ہے، ہاں بیٹی ماں کی میں ہو سکتی ہے، اللہ اکبر، بیٹی ماں نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھ لو اس لیے یہ ماں ہے، جیسے مجھے بات یاد آ گئی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ طیبہ طاہرہ عطیہ زکیہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپس میں جھگڑ پڑی۔ اماں عائشہ صدیقہ فرمایا میرا مقام زیادہ ہے، جنت خاتون فرمایا میرا مقام زیادہ ہے، جھگڑ پڑی، اتنے میں سرکار دو عالم رحمت اللہ عالمین روح رحیم احمد بےمیم احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ سلم تشریف لے آئے۔ اماں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اماں عائشہ صدیقہ کے وہ شوہر بھی لگتے تھے، نبی تو ہیں، آقا تو ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ پاس چلی گئی، بیٹی نے ادب کیا، تعظیم کی، تھوڑا سا پیچھے رہ گئی، تو آماں کیوں جھگڑے؟ اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا آقا ہم میں یہ تکرار چل رہا ہے، جنت خاتون اور میرا یہ تکرار چل رہا ہے۔ آماں کیا تکرار چل رہا ہے؟ عرض کی یا آقا تکرار یہ چل رہا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جنت میں سب سے پہلے میرا مقام زیادہ ہوگا، اور جنت خاتون فرماتی میرا مقام زیادہ ہوگا۔ میں کہتی ہوں میرا مقام زیادہ ہوگا عرش اللہ پر جنت میں، بی بی پاک دامنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرماتی میرا مقام زیادہ ہوگا۔ یا آقا کس کا زیادہ مقام ہوگا؟ آپ نے دیکھا اماں قریب آ جائیں، آمایا اے بیٹی جب قیامت کا وقت ہوگا جنت میں عائشہ میرے ساتھ ہوگی، تو حیدر کرار کے ساتھ ہوگی۔ واہ واہ، کیا بات، اماں عائشہ صدیقہ جی ذرا کھل گیا کہ میرا مقام زیادہ حضور دے نال۔ آپ نے پھر دیکھا عائشہ لبیک آقا جب قیامت ہوگی جنت میں نبیوں کی بیوی ہوں، نبیوں کی بہنیں ہوں، نبیوں کی مائیں ہوں، نبیوں کی بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، ولیوں کی جائے ہوں، قیامت کے روز جنت عرش اللہ پر جنت میں تمام عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ زہرا ہوگی۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اے عائشہ لبیک، میری بیٹی اس وقت عورتوں کی نوجوانوں کی سردار ہوگی، اور قیامت کے روز تمام عورتیں جوان ہوں گی۔ واہ واہ، جب یہ کہا اس اماں عائشہ صدیقہ آگے لپکے، بی بی پاک دامنہ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کے لیے آپ نے آگے سے پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ مت بھولنا، چاہے تو میرے ساتھ ہوگی اس وقت غلام تو فاطمہ تو زہرا کی ہوگی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا مقام ہے، بھاویں نبیاں دی بہناں ہوویں، بھاویں نبیاں دی بیویاں ہون، بھاویں جو کچھ مرضی ہووے، پر پنجتن پاک دے غلام ہی نہیں۔ سبحان اللہ، جنوں کلمے نال پیار نہیں، جنوں پنجتن نال پیار نہیں، ان دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ جڑے پنجتن پاک نال محبت کرتے نے میرے بھائیو انہاں نوں ہی ہر چیز ملنی ہے۔ اب دیکھ لو تے پنجتن پاک دے وچ کون نے؟ عائشہ تو نہیں، حضور دے حرم نے، ام المومنین نے، ادب والے نے۔ پنجتن پاک دے وچ کون نے؟ ہائے حضور نے یوں اپنی کالی کملی اٹھائی، ہمایون علی لبیک آ جاؤ، آئے آپ نے اندر داخل کیا، آپ دا زاہدہ لبیک ابھی آ جاؤ، اندر بٹھایا، حسنین کریمین لبیک آ جاؤ، قریب کے اپنے یوں اوپر اپنی وہ کالی کملی وہ بچھا اوپر کر لی، تو آپ نے فرمایا اپنے چہرے باہر نکالو، چہرے باہر نکالا، حضور نے اپنا چہرے باہر نکالا، ہم ہیں 5 تن، اللہ اکبر، ہمارا یہ 5 وجود کا تن ہے،
جو واطل وجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں 5 دن. ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کو پیچھے نہیں کر رہے. واہ واہ. جن کو جو کم ذہن لگا لو، کم فہم لگا لو، کم ادراک لگا لو، کم علم لگا لو، کم کامن لگا لو، وہ نہیں کہتے. جو وحدت الوجود لوگ ہیں وہ ان یاروں کو پیچھے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں 5 دن. واہ واہ واہ. یہ 5، یہ 3، 5 دن، یہ بھی ہیں حضور کے یار. اب دیکھ لیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اے عائشہ لبیک آقا قیامت کے روز تو بھی اس کی غلام ہوگی. کیا بات. اب دیکھو ادھر باپ ادھر ماں ہے. ایک طرف ابو بکر صدیق ان کے باپ لگتے ہیں، اماں صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ادھر بیٹی بھی ہیں. کیسے؟ آپ کی بیٹی ہے نا، اماں عائشہ صدیقہ آپ کی بیٹی بھی ہے. ادھر طریقت میں آپ کی ماں لگتی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا اے ابو بکر یہ تمہاری ماں بھی لگتی ہے. واہ. معذرت کی. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ اے ابا جی میرے باپ کا کتنا مقام ہے. اے عائشہ میں نے تمہارے باپ کا جو نام ہے وہ سورج کے دل میں دیکھا ہے. اوہ. کیا مقام ہے، کیا جلال ہے اور کیا مرتبہ ہے. سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. ہم آئے نا ابو بکر لبیک آقا ہم یوں کرو یہ انگوٹھی لے جاؤ. شاید نہ مینوں یاد آمدی ایک بیلی انگوٹھی ویندا پیا مینوں اتنے واقعہ یاد آ ہوں تھوڑی دیر پہلے یکدم میں ویکھیا ایک بیٹا ہے تے خلیفہ صاحب نے پیر صاحب نے ہاں جی تے وہ جناب علی نا پیر حق نواز صاحب وہ انگوٹھی لائی. وہ یکدم ویکھیا میں بیان نہیں اللہ لو ابو بکر صدیق دا ہاں وہ انگوٹھی ویکھی مینوں واقعہ یاد آ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نا ابو بکر لبیک آقا یہ انگوٹھی لے جاؤ اوپر لکھوا لاؤ اللہ. ابو بکر صدیق لے چلے. راستے میں جا رہے ہیں تو سوچ میں پڑ گئے اللہ لکھواؤں لا الہ الا اللہ مسلمان نہیں. شاید اگر کوئی اور لفظ کہہ دے لا الہ الا اللہ بندہ پاک نہیں. پتہ نہیں ہوں عیسیٰ موسیٰ تے نہ لوے موڑی پاک نہیں. لا الہ الا اللہ بندہ کروڑ دفعہ کہے مسلمان نہیں جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے. اگر سرکار کا نام اس میں گرامی لے گا تب وہ مسلمان ہے. تو سوچ پڑ گئے سوچتے سوچتے جب ادھر زرگر کی دکان آ گئی ادھر سنارے کی دکان آ گئی پاس گئے تو آپ بھائی اے زرگر لبیک ہمیں یہ لکھ دو اوپر لکھو اللہ نیچے لکھ دو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنارے نے یوں ہی کیا اوپر لکھا اللہ پہلے لکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور اکرم آپ انگوٹھی لی واپس آئے سرکار کو پکڑائی ہم آئے ابو بکر لبیک آقا میں نے ایک لفظ کہا تھا 2 زائد لفظ کیوں لکھوا کر لائے. ابو بکر صدیق ابھی بولنے والے ہیں تو جبریل آ گیا. یا اللہ اللہ سلام بھیجتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب اے میرے یار اے میرے دلدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نام کے ساتھ ابو بکر نے آپ کا نام جدا نہیں کیا. جب آ رہا تھا تو جبریل سے میں نے کہا نیچے لکھ دو صدیق. سبحان اللہ. آپ کے نام سے میں نے صدیق کا نام جدا نہیں کیا. سبحان اللہ. ثابت یہ ہوا ابو بکر نے حضور اللہ کا نام اللہ کے نام سے حضور کا نام لکھا جوڑا اور اللہ نے فرمایا ابو بکر نے آپ میرے نام سے آپ کے نام کو جدا نہیں کیا. آپ کے نام سے میں ابو بکر صدیق کا نام کیسے جدا کروں. کہاں وحدت الوجود لوگ پتہ کیا کہتے ہیں 5 دن. نام جدا نہیں ہے نام جدا نہیں جدا 5 دن یعنی کہ ان 3 یاروں کو ہم پیچھے کیوں کر لیں. 5 دن 5 دن ہے تے 5 تن 5 وجود پر جو وحدت الوجود ہیں وہ کہتے ہیں ان وجود کو ہم جدا کیوں کریں کیونکہ نماز کے ساتھی قرآن کے ساتھی تلاوت کے ساتھی نماز کے ساتھی تشہد کے ساتھی
تہجد کے ساتھی، صبح کے ساتھی، دوپہر کے ساتھی، شام کے ساتھی، میرے بھائیوں غاروں کے ساتھی، بلکہ مزاروں کے ساتھی. سبحان زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ایک دفعہ نا آج سے وہ پچھلی جمعرات کو مجھے ایک خواب آیا. صبح کا ٹائم تھا، میرا پورا بازو درد کر رہا تھا، تو میں نے نا رات کو سرکار کو عرض کی حضور میرے سامنے تشریف لائے، میرے شیخ کامل. میرا بیٹا کیا بات؟ میں نے کہا جناب درد بہت ہے. ہاں کسی وین والے کو دکھاؤ یا ناڑا والا جڑا ہے نا، جڑا ناڑا صحیح کرتا ہے انہوں کسی نے دکھا. میں بڑیا پروانہ نے دکھا تھا، ہڈی نو کچھ بھی نہیں. ہوں پتہ لگا ساری وینا دا کام ہے. حضور 8 دن پہلے مینوں فرما گئے واہ 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 واہ. کام بھائی کسے وین والے دکھا. میں آخیا بھی ہے دوستوں کو مینوں کو لے جاوے تو موڑے. ایک بادشاہ تے اوندے نا دوسری بادشاہ نے حملہ کر دیتا. ایسا حملہ کیتا کہ ہر نے اس طرح بہت کر دیتی. وہ ویکھے وزیر ہیں، سفیر ہیں، گورنر جنرل ہیں، پر بادشاہ کوئی نہیں. جی تلاشی لئی تو بادشاہ اپنے کمرے تخت بیٹھا ہوئے. اس بادشاہ ہادشاہ تیری اسی تباہ کرتی، تو کیوں نہیں اٹھی جا؟ اس کہا میں جتی لائی ہوئی ہے، کوئی مینوں لیا کے پواوے تے میں اٹھا. وہ مینوں کو لے جاوے تے جاواں. ایک میرا بیلی ہے بھائی، اونوں اللہ زہری باتی رزق، زہری باتی علم، زہری باطنی مال عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تاثیر پیدا کرے. اللہ انہوں ہر مصیبت پریشان تو بچائے. ایاد رزاق کو میرا دوست تو مینوں لے جاندا ہے. دوسرے تیسرے دے بعد میں تو جاندا نہیں، وہ چھیک چھک کے لے ہی جاندا ہے. وہ میں چیک کرایا ہوں سیٹ ہو گیا الحمدللہ. یعنی کہ مقصد یہ ہے کہنے دا کہ اسی دو بندوں کو مت بھولنا. نمبر 1 جو تمہیں مشکل ٹائم میں ساتھ چھوڑ جائے تمہارا، اسے مت بھولو. دوسرا جو مشکل کے وقت کام آئے، اس 2 شخصوں کو مت بھولنا. اسی ایسے لوگ ہیں پر دنیا کا سانو پتہ کوئی نہیں. لہذا مقصد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے عرض کی یا الہی، اللہ پاک سلام بھیجتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے نام سے ابو بکر نے میرے نام سے آپ کا نام جدا نہیں کیا، اور آپ کے نام سے آپ کا یار ہے، آپ کا پیارا ہے، میں کیسے نام جدا کروں؟ نیچے ابو بکر کا نام، صدیق کا نام جبریل نے کنندہ کیا ہے. کہ سرکار نے پتہ کی کیتا؟ وہ انگوٹھی پا لئی، رکھی نہیں. ایک تا اللہ دا نام ہے، حضور بھی این ذات حق نے. چلو ابو بکر دا غیر اللہ ہے. ذرا غور کرو، اللہ دا چلو نہ پا لیا، انہاں محبوب چلو اللہ دے محبوب نے وہ بھی پی گئے. جڑا ابو بکر ہے وہ تو آل چی نہیں. حضور بساط خود رحمت العالمین ہیں، سرکار دو عالم عرش اللہ پہ حضور کے ساتھ، اللہ کے ساتھ حضور نے جفی لگائی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ این ذات حق ہے، بے شک اللہ پائی ہوئی آئی. وہ انگوٹھی تو رب پائی ودا. واہ 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 واہ. کیا بات. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اب دیکھ لو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرید، اپنے خلیفہ، اپنے یار اول، خلیفہ اول اور امیر المومنین، امیر المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اس میں گرامی حضور نے اپنی انگشت میں پہنا. سبحان اللہ. اس تو بڑی کیڑی جی پیر اپنے مرید جب بھی پا لے تو کیڑی گل ہے. اس دور فقیر ملتا ہی نہیں مرید. جی کوئی ملتا ہے تو خدمت کرے تو ملتا ہے. کسی 1500 دیتا تو ملیا، نہیں تو کوئی نہ، نہیں تو ٹائر نے چومے دیا ہو گیا. مقصد ہے پیر وہی ہے جہاں اپنے مرید نو ملے. اور مرید آوے پیر کو بیٹھا ہوئے، وہ نام ہی دسے، اندیاں پریشانیاں ختم ہو جاندیاں. بے شک بے شک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے گئے.
ابھی صفیں لگی ہوئی ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، جنگ کا اعلان کرنا ہے. ایک شخص نے نقاب کیا ہوا اور جنگ شروع کر دی، گمسان کی جنگ شروع کر دی. اور جنگ کرتا کرتا میں اب جنگ شروع ہوگی، جنگ کرو، کرتے کرتے آپ نے جنگ کو فتح کر لیا. واپس آئے آما وہ جو نقاب پہنچا وہ شخص جدھر ہے. جب ڈھونڈا لے کر آئے دیکھا تو آما انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی تو شادی ابھی حال میں ہوئی ہے. اس نے کیا کیا؟ ہاں مجھے پتہ چل گیا، اگر یہ مجھ سے اجازت مانگتا میں نے اجازت نہیں دینی تھی. اس لیے اس نے نقاب ڈال کے ذکر الہی لا الہ الا اللہ جنگ شروع کر دی، یعنی کہ یہ حق کے راستے پہ چلا گیا. یا الہی اس کی مغفرت فرما. حضور نے خود دعا کی ہے تو آپ واپس جنگ فتح کر کے آئے. ذرا غور کیجیے گا. اب واپس آ رہے ہیں تو راستے میں ایک خاتون حضور کے اونٹھی کو اس نے پکڑا. اس نے لگام پکڑا، کہتی یا آقا میرا سرتاج، میرا شوہر، میرا دلہا جنگ میں گیا تھا، کدھر ہے؟ حضور کو فوری پتہ چل گیا، ہاں یہ تو اسی کی بیوی ہے، یہ پوچھ رہی ہے دوسرے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، وہ تو شہید ہو گیا، میں کیا بتاؤں. ہاں میں پیچھے عمر آ رہا ہے، اس سے پوچھ لینا. کیا بات. حضور تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے. اپنا وہ جو دستہ تھا، قافلہ تھا، جتنے بھی فوجی تھے، پیچھے ابو بکر صدیق اپنا قافلہ لے کر آ رہے تھے. جنگ فتح ہو گئی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب قریب آئے تو بی بی بھاگی جا کے گھوڑے کی لگام پکڑی. اے عمر بتا میرا سرتاج، میرا شوہر کدھر ہے؟ تیرا شوہر دسن لگ گئے. یاد آ گیا اگر حضور دستے دس میرے کو کیڑا پوچھ رہا. وہ ساکیا مینو نہیں پتا پیچھے عثمان غنی آ رہے. کیا بات. وہ تجسس اور بڑھ گیا اور ہلچل ہو گئی. یہ کیا؟ عمر بھی چلے گئے. وہ بی بی وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی. وہ دیکھنے لگ گئی کہ شاید جلدی اچانک انہیں دھول نظر آئی. دیکھا تو قافلہ آ رہا ہے. وہ پہاڑی سے جب اترنے والی اتری ہے، ادھر سے وہ قافلہ عثمان غنی کا بھی پہنچ گیا. جا کے گھوڑے کی لگام پکڑی، کہا اے عثمان غنی ذوالنورین، آپ حضور کے داماد ہیں، حضور کے یار ہیں، مجھے بتائیں میرا شوہر کدھر ہے. آپ نے سوچا اگر حضور بتاتے یا عمر بتاتے یہ مجھ سے نہ پوچھتی، میں کیسے بتاؤں. حضور نے نہیں اس کا دل توڑا. میں پیچھے حیدر قرار آ رہے ہیں. کیا بات، کیا بات، کیا بات. پوچھ لیجئے گا. جب یہ کہا ان سے پوچھ لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا. اتنے میں وہ اور ہلچل میں آ گئی اور پریشان ہو گئی اور وہ گھبرا گئی اور وہ حیران اور دم خود ہو گئی کہ اب یہ کیا میں کروں، کیا اسے میں کن سے پوچھوں. میرے اتنے قافلے آ گئے ہیں، اتنے قافلے آ گئے ہیں، تو اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں. میں بہت پریشان، بہت گھبرا گئی وہ خاتون. تو اس میں پڑی ہے، پہاڑی کے اوپر چڑھی ہے، آنکھیں بند ہیں، آنسو چل رہے ہیں، اشک بار ہیں، رو رہی ہے. ادھر سے دیکھا تو حیدر قرار آ رہے ہیں. وہ تیزی سے نیچے آئی. حیدر قرار کی اس کی جرت نہیں، لگام پکڑے، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی. یا آقا میرا شوہر کدھر ہے، میرا سرتاج کدھر ہے، میرا میاں کدھر ہے، میرا ہسبینڈ کدھر ہے، میرا سر کا تاج آپ کے حضور کے ساتھ کیا تھا وہ کدھر ہے. حیدر قرار نے دیکھا، اما بی بی وہ ہستی نے، حیدر قرار وہ ہستی نے یہ اکھا بند کر زمین آسمان دیکھ لو. کیا بات. حیدر قرار وہ ہستی نے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. حیدر قرار وہ ہستی نے جی 10 سیکنڈ میں تا نہیں جبریل وہ تو جبریل ہے. واہ واہ واہ. حیدر قرار وہ ہستی نے جنہ دی خاطر سورج ہٹاوے. واہ واہ. حیدر قرار وہ ہستی نے اور حضور فرمانے پہنے اے علی جب میں عرش میں اللہ پر پہنچا میں نے دیکھا اللہ کے ساتھ مصافحہ ہوا، جیسے رب کا ہاتھ تھا ویسے تمہارا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. وہ حیدر قرار ہیں. آپ نے دیکھا اس کی مجال نہ پڑی کہ
آپ کی لگام کو پکڑے، ہاتھ باندھ کے کھڑی کی، یا مولا اے حیدر کرار، آپ تو حضور کے یار ہیں، حضور کے اخی ہیں، تمام صحابہ بھائی بنے تو آپ نے فرمایا اے علی تو میرا اخی ہے، کیا بات، حضور نے اپنا حقیقی بھائی آپ کو بنایا۔ یا مولا ہاتھ باندھتی ہوں، بتائیں میرا بھائی کدھر ہے، میرا شوہر کدھر ہے، میرا سرتاج کدھر ہے؟ حضور نے دیکھا، اما بی بی پیچھے ابو بکر آ رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات، مجھ سے پوچھ لینا۔ اور تجسس بڑھ گیا، اور تکلیف بڑھ گئی، اور دل گھٹنے لگ گیا، اور سوچ میں پڑ گئی، اور دماغ پھٹنے لگ گیا سوچ سوچ کر، اور متزلزل ہو گئی، کپ کپی میں آ گئی، پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی۔ دیکھتی دیکھتی کافی دیر ہو گئی، شام ہونے والی ہے، سورج ڈھلنے والا ہے، ادھر سے دیکھا قافلہ آ رہا ہے، دیکھا یہ اور نہیں تو ابو بکر صدیق کا قافلہ ہوگا۔ بھاگی 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 جاتے ابو بکر صدیق کے گھوڑے کے سامنے گر گئی، اٹھی، چاروں طرف نظر گھمائی، قافلے میں ہر ایک بندے کو دیکھا، شوہر نظر نہیں آیا، اور پریشان ہو گئی، اتنے قافلے گزرے میں نے نہیں دیکھا، آخری قافلے میں بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہے، گھبرا رہی ہے۔ اچانک ہاتھ باندھا ہے ابو بکر صدیق، آپ تو اللہ کے سچے بندے ہو، جس کو رسول اللہ نے فرمایا ہو انا مدینہ صدق و صدیق بابھا، اللہ کے سچے ہو، حضور کے سچے ہو، مجھے بتائے میرا شوہر کدھر ہے؟ آپ نے سوچا کہ حضور نے اس کا دل نہیں توڑا، عمر نے نہیں توڑا، عثمان نے نہیں توڑا، حیدر کرار نے نہیں توڑا، رضی اللہ عنہ، میری کیا مجال ہے میں اس کا دل توڑوں؟ اما اے بی بی تمہارا شوہر پیچھے آ رہا ہے، سبحان اللہ، زندہ زندہ باد، باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اے بی بی تمہارا شوہر پیچھے آ رہا ہے، یہ آپ نے فرما دیا۔ جب حضور تشریف لے گئے، مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے، تو آپ سوچ رہے ہیں شاید عمر نے بتا دیا، عمر آ کر بیٹھا تو اس نے سوچا شاید عثمان غنی نے بتا دیا، عثمان غنی کا قافلہ آیا، آپ اندر جا کے حضور کے سامنے دو زانو ہاتھ باندھ کر سر لگو بیٹھے ہیں، تو اس نے سوچا شاید علی المرتضیٰ حیدر کرار نے بتا دیا ہوگا۔ حیدر کرار سرکار کے سامنے آئے ہیں، سر نگوں ہیں، آنکھیں نم ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں، خیال کرتے ہیں شاید ابو بکر صدیق نے بتا دیا ہوگا۔ ادھر سے ابو بکر صدیق آئے، آنکھوں میں وہ آنسو بہ رہے ہیں، آنسو چل رہے ہیں، قطار بنی ہوئی ہے، ریش مبارک سے نیچے بہ رہی ہے، وہ قطرات ریش سے نیچے گر رہے ہیں۔ حضور کو دیکھتے ہیں، جب سرکار نے دیکھا آنکھیں نیچے کر لی، اسی طرح جو پیر ویکھ کے اسی کھپاڑ کے ویکھ لے ہے، کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے جو گردن کیسر و کسرا کے چکانے والے؟ سرکار نے دیکھا ابو بکر صدیق سسر بھی ہیں، غلام بھی ہیں، خلیفے بھی ہیں، اول ہیں، امیر المومنین ہیں۔ سرکار نے دیکھا، ابو بکر صدیق نے آنکھیں نیچے کی، دو زانو بیٹھ کے ہاتھ باندھے سر نگو ہوئے، حضور دیکھ رہے ہیں کہ آنسو چل رہے ہیں، نیچے ریش مبارک میں ہیں اور کپڑے گیلے ہو گئے، حضور دیکھ رہے ہیں۔ عرض کی اے ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی مولا غلام جو بھی ہے جناب کے سامنے آ گیا، یا مولا حضور کے سامنے ہوں، ادھر سے جبریل حاضر ہو گیا، کہتا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے یار، اللہ کے دلدار، اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے اس کو فرمایا ہے یہ سچائی کا میں شہر ہوں، یہ دروازہ ہے، اس نے جب کہہ دیا پیچھے آ رہا ہے میرے محبوب، وہ آ رہا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، شاہین اعظم پاک زندہ باد، 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 نگر نگر گلی گلی علی
علی۔ اب یہ کہا تو سارے خاموش بیٹھے ہیں، حضور خاموش، جبریل نے پیغام دے دیا، تمام صحابہ بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق روئی جا رہے ہیں، اشک بار ہیں کہ یا الہی میں حضور کا غلام ہوں، جب انہوں نے دل نہیں توڑا میں کیسے کروں۔ اتنے میں دیکھا وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ہے، خون آلودہ اس کے کپڑے ہیں، سرکار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، حضور نے دیکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضور یہ کہہ رہے ہیں جی، آپ نے فرمایا اے ابو بکر اللہ نے مہر لگا دی، اے کیا بات، اے ابو بکر لبیک آقا اللہ نے مہر لگا دی کہ جو میرے محبوب کے زبان سے لفظ نکلے وہ حق ہے، آپ نے اسے سچا کہا ہے، کون ہے، میں بھی اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتا، واہ کیا بات، سبحان میں بھی اللہ، اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے محبوب کے زبان در فشاں سے یہ لفظ عیا ہوئے ہیں، انا مدینۃ صدق و صدیق بابو، ہاں میں سچائی کا شہر ہوں، اس کا دروازہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اے میرے یار، اے میرے دلدار، لبیک آقا، اوے اللہ نے انہوں زندہ کر کے تیرے واسطے کھلے، واہ 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 واہ، سبحان اے میرے یار، اے میرے دلدار، اللہ نے انہوں زندہ کر کے تیرے واسطے، وہ یاریاں تو پہلے بھی سن، کیا ہے، اللہ کرے چنگا یار لب جاوے، یاریاں تاں پہلے بھی سن، ہن بھی یاریاں ہیں، کوئی منہ دی یاری، کوئی کھامن دی یاری، کوئی پیمن دی یاری، کوئی پیسے دی یاری، کوئی یاری، کوئی ان پاڑی، ہائے اللہ کرے یار ہو پر دل سے ہو، وہ یار تھے آج تک قیامت کے بعد بھی ان کا نام ہے، سارے صحابہ دے والد آپ کدی نہیں آکھے یار، جدو یہ واری آؤں تو بڑا نیا حضور دے یار، ہائے یہ مطلب ہے یار کوئی یار اپنا وہ جوڑ کوئی ٹنڑ بتیرے، اس واسطے کوئی یار ہوندہ ہے۔ اب دیکھو میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق کے بہت ہی عیاں ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں، بہت ہی واقعات ہیں، اتنے کہ میں کیا آپ کے سامنے جا کروں، ایسے واقعات کہ ابو بکر صدیق سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور کے وہ سسر ہیں، حضور کے وہ جانشین ہیں، حضور اکرم جب علید تھے، جب کمزور تھے، جماعت نہیں کروا سکتے تھے، تو حضور حجرے میں تھے، تو جماعت کا وقت ہو گیا، صحابہ نے ایک صحابی کو آگے کھڑا کیا نماز پڑھانے کے لیے، تو حضور کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اسے پیچھے کر دو، حضور بھی تو فرما سکتے سن آپے پڑھ لو، یا حضور اگے آ کے بہ جاندے صحابہ پڑھ لیندے نماز سی، واہ، سرکار نہیں آئے، حضور نے ہمیں سمجھایا، میں اسے پیچھے کرو، ابو بکر صدیق کو آگے کرو، سبحان اللہ، حضور دی زندگی وچ حیاتی وچ ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، واہ، بعد جماعت پڑھائی، او دے حضور امام الانبیاء، اے دے ابو بکر صدیق صحابہ دے امام، سبحان اللہ، سب تو پہلے صحابہ نے حضور نے نماز پڑھائی، اس میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی، حضور دی حیاتی وچ، لہذا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، اور ان کی محبت کے صدقے، حضور کے قدموں کے صدقے ہمیں ایسا بنائے، اگر ہم کسی کے ساتھ دوستی لگائیں وہ بھی اچھی دل کے ساتھ، اور اگر ہم کسی کے ساتھ محبت کریں، الفت کریں، وہ بھی دین اور حق کی خاطر۔ اللہ ہمیں کوئی ایسا غلط دوست نہ بنائے، اللہ ہمیں حضور کے غلاموں، حضور کے صحابہ جیسا علم، ان کے جیسا ادراک، ان جیسا ایمان والا، ان جیسا ماننے والا ہمیں اللہ ہمیں بنائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ زندگی رہی تو عمر فروغ، نہیں تو اس کو اگلا شروع کر ساتھ۔